حکومتوں سے کوئی گلہ نہیں ہے. حکومت نے فحاشی پھیلا دی تو پہلے حکومتیں کوئی شریعت پھیلاتی ہیں. تاریخ تو پڑھو اپنی اٹھا کے, اپنی تاریخ تو پڑھو. چند بادشاہوں کو نکال کر ہر بادشاہ نے اپنا زور دکھایا ہے بادشاہی کا. اندلس کا معتضد باللہ, اندلس کا اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں دو ٹکڑے کر کے اس میں اس کے گملے بنا کر اس میں پھول اگاتا تھا. کوئی آیا ہے صلاح الدین جیسا, عمر بن عبدالعزیز جیسا, نور الدین زنگی جیسا, اورنگزیب عالمگیر جیسا اور محمود غزنوی جیسا. یہ تو تاریخ میں چند ہیں. حکومتوں نے بہت کم دین کو سہارا دیا ہے. دین نے حکومتوں کو سہارا دیا ہے, حکومتوں نے دین کو سہارا نہیں دیا. یہ لولا لنگڑا دین نہیں ہے کہ حکومت کے کندھے پر سوار ہو کر آئے. یہ اپنے پاؤں پہ چلنے والا دین ہے. دعوت مٹے گی تو دین مٹے گا. کوئی حکومت آ جائے, دعوت نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا. دعوت ہوگی تو دین ہوگا. چاہے ساری حکومت فحاشی اور اوریانی کے اڈے کھول دے, اگر دعوت زندہ ہوگی تو اللہ ان اڈوں کو بھی ہدایت میں تبدیل کر دے گا. فرعون سے بڑی طاقتور اور خونخوار حکومت اس دور میں کس کی تھی؟ اس کے گھر میں حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا ہے اور فرعون کی ساری طاقت بے بس ہو کے رہ گئی ہے اور وہ سب سے محبوب بیوی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سر چڑھ کے بولی ہے, وہ سولی پہ لٹک گئی لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے. وہ ساری حکومت سے ٹکرا گئی. حکومت فحاشی پھیلا رہی ہے, حکومت یہ پھیلا رہی ہے. حکومتیں پہلے کون سا تقویٰ پھیلاتی رہی ہیں؟ حکومتوں کا یہی کام ہے. یاد رکھنا, حکمران مسلمان ہو یا کافر, سب کا مذہب حکومت ہوتا ہے, اسلام نہیں ہوتا. عبد الملک ابن مروان جیسا حکمران جو علم سے بھرا ہوا, ایک دور وہ تھا جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس سے فتویٰ لیں, تو آپ نے کہا عبد الملک ابن مروان سے. ایک وہ دور وہ ہے. کعب احبار سے پرانی کتابوں کے عالم. تو یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے والوں کا خون 3 دن کے لیے حلال کر دیا, آئے ہائے, آپ نے کہا یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس کو ایسے پگھلا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اس پہ اللہ کی لعنت ہو, اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو, اس پہ زمین آسمان کی لعنت ہو. تو وہ لشکر 3 دن قتل عام کر رہا تھا. تو عبد الملک ابن مروان ایک فوجی سے کہنے, اور پھر وہ مکے جا رہے تھے, اس کے بعد مکے جا رہے تھے, تو عبد الملک کہنے لگا فوجی تمہیں شرم نہیں آتی, تم مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ تو کعب احبار کہنے لگے جو تو لشکر مکے بھیجے گا نا وہ اس سے دگنا ہوگا. توبہ توبہ توبہ, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. زیادہ دن نہیں گزرے پھر تو 4-5 سال ہی گزرے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کا لشکر حجاج کی سرکردگی میں بیت اللہ پہ سنگ باری کر رہا ہے اور بیت اللہ کے پردے جل رہے ہیں اور مکے والوں پہ پتھر گر رہے ہیں. اور عبداللہ ابن زبیر جیسا شاہ سوار حواری رسول کا بیٹا, ذات النطاقین کی چھاتی کا دودھ پینے والا, حجاج کے لشکر کو کے ہاتھوں وہ حرم کے اندر شہید ہوا ہے. اس لشکر کو بھیجنے والا عبد الملک ابن مروان ہے جو قرآن شریف پڑھا تھا. تو اس کو حکومت کی بشارت دی گئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے, آپ کو حکومت کی بشارت ہو. تو قرآن ایسے تھا نا, تو قرآن بند کر کے کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک, آج کے بعد تیرے میرے راستے جدا ہو گئے. اور یہ تو پہلی صدی کا بادشاہ ہے, تو آج کے بادشاہوں سے ہم کیا گلہ کریں کہ انہوں نے شراب پھیلا دی, زنا پھیلا دیا, انہوں نے فحاشی پھیلا دی, شروع سے یہی کام کرتے چلے آ رہے. وہ عبد الملک ابن مروان کے ساتھ یہ تقابل ٹھیک نہیں, وہ اس کی حسنات بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن میں اس کا منفی پہلو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حکمرانوں نے ہمیشہ حکومت کو آگے رکھا ہے, کبھی دین کو آگے نہیں رکھا. سب سے پہلا کام عبد الملک ابن مروان نے کیا کیا, اس کے باپ مروان نے
وصیت کی تھی کہ میرے بعد عبد الملک ہوگا، عبد الملک کے بعد عبد العزیز ہوگا، عمر بن عبد العزیز۔ تو اس نے سب سے پہلے عبد العزیز کو ہٹایا، پھر سعید الاشرق اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا، تو سعید کو بلا کر محل میں بلا کر اور اس کو دھوکے سے گرفتار کروا کر اپنے بھائی عبد العزیز سے کہا میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، تم اسے قتل کر دو۔ انہوں نے کہا میں یہ ظلم کیوں کروں؟ جب نماز پڑھا کے آیا تو وہ ایسے بیٹھا کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا تو بزدل، اور خنجر لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر ایسے ذبح کیا جیسے مرغی کو ذبح کیا جاتا۔ حکمران حکومت بچاتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ دین کا تھا تو اس لیے دین سے زیادہ دور نہیں ہوئے، وہ زیادہ آگے نہیں چلے گئے۔ دعوت مٹتی ہے دین مٹ جاتا ہے، دعوت زندہ ہوتی ہے دین زندہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ برائی پھیل رہی ہو، آپ دعوت دینے والے بنو اللہ انہیں کو۔ اور جنید جمشید ناچنے والا تھا، گانے والا تھا، میں 2 مہینے پہلے انگڑ گیا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں گانا گانے آتا تھا، آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ نقش اللہ میں آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ ناچنے والوں کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن پکڑا دیا ہے، جن کے ہاتھوں میں گٹار تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا ہے۔ یہ دعوت کی تاثیر اور طاقت ہے۔ کسی سے گلہ نہ کرو، اپنا گلہ کرو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اپنی ضرورت نہیں سمجھا، میں نے اس کے لیے وقت فارغ نہیں کیا۔